ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ رحیم میڈیکل سینٹر گوادر، صحت کا بااعتماد مرکز، ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ۔ گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers۔ تو آپ بھی آج ہی MCB اسلامک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ۔ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری۔ MCB اسلامک بینک، بابرکت بینکاری ہماری ذمہ داری۔ نیو میٹرو سٹی، پروجیکٹ آف BSM ڈیولپرز۔ السلام علیکم۔ مکران کے سب سے بڑے ڈیجیٹل نیٹ ورک دی گوادر پوسٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں افروز مغل۔ دن بھر کا احوال جاننے کے لیے ایک نظر آج کی ہائی لائٹس پر۔ گوادر میں جاری 2 روزہ آفاق ایجوکیشنل گالا کا دوسرا دن طلبہ کے لیے تعلیمی اور تخلیقی سرگرمیوں سے مزین رہا۔ دن کا آغاز سائنسی ماڈلز اور آرٹ ایگزیبیشن سے ہوا، جس میں طلبہ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس نمائش کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں اساتذہ، والدین اور مہمان موجود تھے، جنہوں نے طلبہ کی صلاحیتوں کو سراہا۔ دوسرے روز اسکولز کے درمیان کوئز، پینٹنگ اور نعت خوانی کے دلچسپ مقابلے منعقد ہوئے۔ ججز نے طلبہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور بہترین کارکردگی دکھانے والوں کو فائنل مقابلوں کے لیے منتخب کیا۔ ایجوکیشنل گالا کے انعقاد کا مقصد طلبہ میں علمی جستجو پیدا کرنا اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔ اساتذہ نے گالا کے مثبت اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں طلبہ کی ذہنی نشوونما کے لیے انتہائی مفید ہے۔ 2 روزہ آفاق ایجوکیشنل گالا کے دوسرے دن کا اختتام تقریب کے ساتھ ہوا، جو GDA ہائر سیکنڈری اسکول گوادر کی آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی MP گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ تھے، جبکہ مختلف تعلیمی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MP گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ تعلیم ترقی کی بنیاد ہے اور قوم کی روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں اور ملک و قوم کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائیں۔ ریجنل ہیڈ آفاق بلوچستان عبدالنعیم رند نے تقریب میں شرکت کرنے والے والدین، طلباء اور اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ آفاق لیڈرز کلب پاکستان کے مینیجر طیب فرید نے اس موقع پر کہا کہ یہ گالا گوادر کے طلباء کی علمی استعداد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ججز، اساتذہ اور منتظمین کو بھی ان کی خدمات پر اعزازی اسناد دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر گوادر میر جواد احمد ظاہری اور فوڈ سیفٹی افسر مکران ڈویژن مہتاب محمد نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کے ہمراہ شہر کے مختلف ریسٹورنٹس، ہوٹلوں اور دکانوں کا معائنہ کیا، جن میں الحبیب، شنواری، رائل ریزرو اور بیت الگوادر سمیت متعدد ریسٹورنٹس میں کھانوں کے معیار اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ناقص صفائی اور غیر معیاری خوراک پر شنواری ریسٹورنٹ کو، جبکہ الحبیب ریسٹورنٹ کو باورچی خانے اور فریج کی ناقص صفائی پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ پکوڑوں اور ریڑھی بانوں کے استعمال شدہ غیر معیاری کوکنگ آئل اور دودھ فروشوں کے دودھ کا بھی معائنہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے 3 دن کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ صفائی اور معیار میں بہتری نہ لانے پر بھاری جرمانے اور دکان سیل کرنے جیسے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ پسنی سے لاپتہ نوجوانوں کے اہل خانہ نے MP گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے مدد کی اپیل کی اور بے گناہ قرار دیتے ہوئے فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ MP مولانا بلوچ نے یقین دہانی کرائی کہ حق و تحریک ہر فارم پر متاثرہ خاندانوں کا مقدمہ لڑے گی۔ اہل خانہ نے یقین دلایا کہ پسنی 0 پوائنٹ دھرنا انتظامیہ کی یقین دہانی پر ختم کیا گیا تھا۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر 2 دن میں بازیابی نہ ہوئی تو مکران کوسٹل ہائی وے دوبارہ بلاک کیا جائے گا۔ MP گوادر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے مستانی ریت سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریت کے پھیلاؤ سے اب تک سینکڑوں خاندان متاثر ہو چکے ہیں اور صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ انہوں نے صوبائی حکومت اور PDMA سے فوری امدادی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ ریت کے باعث گھروں، اسکولوں، بجلی کے کھمبوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مقامی کانٹریکٹرز پر زور دیا کہ وہ تعمیراتی کاموں میں مستانی ریت کا استعمال کریں تاکہ اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔
ग्वादर के बेशतर इलाकों में तीसरे रोज भी घरेलू गैस की फराहमी मुअत्तल रही, जिससे शहरी मुश्किलात का शिकार है। सुई गैस कंपनी सिर्फ 25% घरेलू सार्फिन को कनेक्शन फराहम करती है, लेकिन फिर भी बिला तातुल गैस फराहम करने में नाकाम है। सार्फिन के मुताबिक कभी गैस बाउजर की अदम दस्तियाबी और कभी टेक्निकी खराबी का बहाना बनाकर गैस सप्लाई मुअत्तल कर दी जाती है। आम दिनों में भी लोड शेडिंग जारी रहती है, जिससे घरेलू सार्फिन परेशान है। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुस्तकिल हल का मुतालबा किया। और गवर्नमेंट हाई स्कूल सुरबंदन में सालाना मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान सेक्रेटरी लाइव स्टॉक बलूचिस्तान मोहम्मद तैयब लहड़ी ने इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर अली अकबर और इम्तिहानी सेंटर के अमले के दीगर अरकान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी ने इम्तिहानी मरकज की नज़्म व ज़ब्त और शफाफियत की तारीफ की। उन्होंने सेंटर इंचार्ज अब्दुल समद समेत पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। इम्तिहानी अमले ने दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर सेक्रेटरी ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। दी ग्वादर पोस्ट पर दिन भर की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए दी ग्वादर पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।